بسم اللہ الرحمن الرحیم. شانی وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن لرننگ کورس کے لیکچر نمبر 26 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سبق نمبر ہم 10 پر موجود ہیں. پریکٹس ہماری چل رہی تھی، یعنی مشق ہے ہماری پیچھے سے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو امید ہے اب تک آپ کو حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے اندر کتنا ڈفرینس ہے. تو اب میں کوشش کروں گا جلد از جلد اس پوری پیج کو ہی کمپلیٹ کر لوں اور اس تختی کو وائنڈ اپ کر دوں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوحن لمبا نہیں کرنا، واولین ہے. اولین واولین ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا. دینن یہاں پر یا مدہ ہے، لمبا کرنا ہے. بشیرن یا مدہ ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے. قومہ قو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر واو لین ہے. ان دونوں چیزوں کے اندر آپ ڈفرنس رکھیں. بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حروف مدہ یا اور حروف لین کے اوپر آپ کو مکمل فرق ہونا چاہیے اور اس کو آپ کو بہتر انداز کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. ہدینا یا لین اس کو لمبا نہیں کرنا، نون کے ساتھ الف مدہ اس کو لمبا کرنا ہے. بینانا اس کے ساتھ یا لین ہے، نون ویسے ہی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، حرکات ہے. اس کے بعد الف مدہ نون کے ساتھ. تو بئی لمبا نہیں ہوگا، نون لمبا نہیں ہوگا، نون کے آگے الف مدہ ہے جس کی وجہ سے یہ لمبا ہوگا. بئی نانا. آگے زا ہی دینا، زا کے ساتھ کیا ہے؟ الف. تو اس کے جوڑ کر کے دیکھ لیتے ہیں. زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، زا ہی دال یا زیر دی، زا ہی دی. نون زبنا زا ہی دین. آگے را کیعون، را الف مدہ ہے، لمبا ہوگا. کاف کے نیچے زیر ہے، حرکات ہے. اس کے ساتھ کوئی یا ساکن نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یا مدہ نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. را کیعون واو مدہ لمبا ہوگا. ٹھیک ہے. عیسیٰ دونوں لمبے ہوں گے یا مدہ کی وجہ سے اور یہ کھڑی حرکات کی وجہ سے. موسیٰ سیم اسی طرح. صدوری. آوا قولن یا واولین ہے، لمبا نہیں کریں گے. قومن میقاتن. منیرن شیئن یا لین ہے، لمبا نہیں ہوگا. شیئن یا لین ہے، لمبا نہیں ہوگا. ہارون واو مدہ کھڑی حرکات لمبا کریں گے. سلیمان. شہود قعود ودود. یومئذ یا کے اوپر کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہے؟ واو لین، اس کو لمبا نہیں کرنا. موعدہ کریم وکیل. نورہ ارأیت افرأیت. اب دیکھیے گا کہ را کے اوپر جب زبر آتی ہے میں اس کو موٹا کر رہا ہوں، لمبا کر رہا ہوں، جبکہ را کے نیچے زیر آتی ہے تو میں اس کو لمبا نہیں کرتا. موعظۃ موضوعۃ موعودۃ سمیع عزیز. یدیہ دال کے ساتھ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. حیث یہاں پر بھی یا لین ہے اور تا کے اوپر سٹ کی آواز پیدا نہیں ہوگی. کوشش کریے گا آپ اسی طرح بنیں. کیسے؟ حیث حیث غیب سماوات کلمات لا شیء یا لین. قریشن
یا لین لمبا نہیں کریں گے. بی آیاتینا حمزہ بھی لمبا ہوگا, یا بھی لمبا ہوگا, نون بھی لمبا ہوگا, بس تا اور با لمبا نہیں ہوگا. میہادن عالم کتاب سلام اوذینا. اب یہاں پر دیکھیں اس سے پہلے واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو مدہ اس کو بھی لمبا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا مدہ ہے تب بھی لمبا کریں گے. الف سے پہلے زبر ہے, الف مدہ ہے تب بھی لمبا کریں گے. ان تینوں حروف کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اسی طرح آگے ہے وہاں پر بھی الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ تینوں قاعدے لگ رہے ہیں. اوتینا آگے چلتے ہیں. او ای واو لین یا لین دونوں کو لمبا نہیں کریں گے. نون کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس کو لمبا کریں گے. او اینا نو ہی ہا الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. آتونی خڑیر کا آتا ہے لمبا کریں گے, واو مدہ ہے لمبا کریں گے, یا مدہ ہے لمبا کریں گے. آمینو بی سیم اسی طرح کنڈیشن ہے. تدیرونہا اب میں یہاں پر جوڑ کرتا ہوں یہ لائن کے ساری کے. سب سے پہلے دیکھیں تا ہے, تا کے اوپر کیا ہے پیش ہے, اس کو ہم نے لمبا تو نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر کھری حرکات نہ ہی ہے, نہ ہی اس کے اوپر کوئی مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے, صرف یہ جسٹ حرکات ہے. تو حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. تا پیش تو دال یا زید دی تو دی یا مدہ ہے لمبا کریں گے. رو واو پیش رو تو دی رو نون زبرنا تو دی رونا ہا الف زبر ہا تو دی رونا ہا. اب یہاں پر میں نے آپ کو جوڑ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح بتایا تھا کہ جب آپ ایک حرف کو پڑھنے کے بعد دوسرا حرف پڑھیں تو دونوں کو ملائیں, جب تیسرا پڑھیں پھر تینوں کو ملائیں, پھر جب چوتھا پڑھیں پھر چاروں کو آپ ملائیں. اسی طرح آپ اس کے جوڑ کرتے جائیں. فا زبر فا, لام الف زبر لا فالا, تامی تا زبر تا, میم یا زیر می فالا تامی, لام واو پیش لو فالا تامیلو, میم الف زبر ما خو زبر خو ما خو, لام فا زبر لف ما خالف, تا پیش تو ما خالف تو, الف کے ساتھ الف مدہ, خو حروف مصالیہ ہے, لف اسی طرح, تا پیش تو اس کے اوپر حرکات ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا. آگے میم واو پیش مو, واو مدہ اس کو لمبا کرنا ہے. نون یا زین نی یا مدہ اس کو بھی لمبا کرنا ہے. اب پڑھ کے دیکھتے ہیں. ما خالفتمونی. آگے فا زبر فا, لام الف زبر لا فالا, تا زبر تا فلا تا, لام واو پیش لو فلا تالو, میم واو پیش مو فلا تالو مو, نون یا زین نی فلا تالو مونی. اب یہاں پر الف مدہ ہے لمبا کرنا ہے, واو مدہ لمبا کرنا ہے, واو مدہ لمبا کرنا ہے, یا مدہ لمبا کرنا ہے. اب مجھے کیسے پتہ لگ رہا ہے, آپ کو بھی میں نے بتا دیا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ واو مدہ یا مدہ کیا ہے. تو اس کی اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو پریکٹس کیجئے گا, آپ کو پھر آسانی ہوگی پڑھنے میں کہ پتہ لگ جائے گا کہاں پر لمبا کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا. آگے واو زبر وا, لام الف زبر لا والا, یا پیش یو والا یو ہا. اب یہاں پر کچھ اس طرح حرف لکھے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ زبر کس کے نیچے ہے, زیر کس کے نیچے ہے, پیش کس کے نیچے ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ یا ہے, جب نیچے دو ڈوٹس آتے ہیں تو وہ یا کے ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے نیچے میرے خیال سے دو ڈوٹس نہیں آتے. یا کے نیچے دو ڈوٹس ہیں تو یہ پیش اس کو ریپریزنٹ کرے گی یا کو, یا پیش یو. اب یہ ہا ہے, یہاں پر دیکھیں اس والے حرف کو چھوڑ دیں اور یہاں سے لکھیں, یہ اس طرح ہا لکھی جاتی ہے ہا, اور یہ جو ہے یہ بھی یا کے ہی ہے. یو ہی ہا یا زیر ہی, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا, لمبا کریں گے. تو واو پیش تو والا یو ہی تو
نون زبر نا ولا یحیطون. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے اب تک آپ کو کافی زیادہ پتہ لگ چکا ہوگا کہ ہم کس طرح حروف کو ادا کرتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کا بھی پتہ لگ چکا ہوگا، حروف لین کا بھی پتہ لگ چکا ہوگا. کس حرف کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے یہ بھی پتہ لگ چکا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ را کو میں نے بتایا تھا کہ کہاں پر پوڑ پڑنا ہے، کہاں پر بریک پڑنا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکات آ جائے تو الف کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے. تو آپ اس کی خوب پریکٹس کیجئے گا تاکہ اگر آپ کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو وہ دور ہو جائے. اور آخر پر آپ سے یہی کہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.